بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب المعاشرہ، دیکھیے ادب کہتے ہیں طور طریقے کو، اور معاشرہ، یہ معاشرہ کا معنی ہوتا ہے رہنا سہنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سہنا وغیرہ، جو ہم لوگ اس کا استعمال اردو میں بھی کرتے ہیں، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ وغیرہ۔ ادب المعاشرہ آپس میں رہنے سہنے کے طور طریقے، آپس میں رہنے سہنے کا طور طریقہ، آپس میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ ادب المعاشرہ یہ ترجمہ ہو گیا آپ کو۔ اسلک مع الناس الادب، دیکھیے اسلک، سلک یسلک میں نے چلنا وغیرہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ پیش آنا وغیرہ، بولتے ہیں ہم لوگ نا کہ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اچھی طرح پیش آؤ۔ اسلک مع الناس الادب، لوگوں کے ساتھ ادب کے ساتھ رہو، یا ادب سے چلو، یا لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ کئی ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ اسلک مع الناس الادب، لوگوں کے ساتھ ادب سے رہو، یا ادب کے ساتھ چلو، یا لوگوں کے ساتھ بہتر طور طریقہ اختیار کرو وغیرہ۔ تری من الدہر العجب، تو اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تری من الدہر العجب، یہ جواب امر ہے، پیچھے اسلک فعل امر تھا، اس کا یہ جواب ہے، اس لیے یہاں پہ یا نظر نہیں آ رہی ہے۔ جواب امر میں فعل مضارع اگر آتا ہے اور آخر میں حرف علت ہے تو وہ گر جاتا ہے، اور اگر حرف علت نہیں ہے تو وہ جزم ہو جاتا ہے آخر میں، جیسے ادخل تدخل، انظر تنظر، لیکن یہاں پہ حرف علت ہونے کی وجہ سے وہ گر گیا۔ تری من الدہر العجب، تو تم زمانے میں عجیب و غریب چیز دیکھو گے، تم زمانے میں عجیب و غریب چیز پاؤ گے۔ زمانے میں عجیب و غریب چیز دیکھو گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت سی عجیب و غریب چیزیں، بہت سی بھلائیاں، بہت سی اچھائیاں تمہیں نظر آئے گی، ایک سماج میں ایک بدلاؤ ہوگا، اور لوگ تمہاری بھی عزت کریں گے، اور ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا اس سے۔ یہی سب ہے، زمانے میں تم عجیب و غریب چیز دیکھو گے، یا زمانے میں تم بھلائیاں دیکھو گے، یہ سب مطلب ہے اس کا۔ ولا تطاول بنشب، حسب ولا تطاول بنشب، جائیداد پر فخر مت کرو۔ بہت سارے مال اور جائیداد والے ہوتے ہیں تو فخر ہوتا ہے ان کو کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمارے پاس یہ زمین، ہمارے پاس یہ پیسہ وغیرہ۔ تطاول کہتے ہیں بڑا بننا، فخر کرنا۔ جائیداد پر مت اتراؤ، جائیداد پر بڑے مت بنو، جائیداد پر مت فخر کرو۔ ولا تفاخر بنسب، اور حسب و نسب پر بھی فخر مت کرو۔ نسب، بھائی ہمارا یہ خاندان، ہم پٹھان ہیں تو ہم صدیقی ہیں، تو ہم شیخ ہیں، تو ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے، ہمارا ذات جو ہے اعلیٰ ہے وہ ادنا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے ولا تفاخر بنسب، حسب و نسب پر فخر مت کرو۔ العز فی الامانہ، عزت امانت داری میں ہے، خیانت میں نہیں ہے، عزت امانت داری میں ہے۔ والقیس فی الفطانہ، سوجھ بوجھ اور عقل مندی، دانش مندی، القیس عقل مندی، دانش مندی، فطانہ سمجھداری میں ہے، کہ جو انسان سمجھ کر سوجھ بوجھ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، عقل مند اور دانش مند اسے ہی دنیا کہتی ہے، اسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو سمجھداری کے ساتھ کوئی بھی کام کرو، ناسمجھ بن کر مت کرو، عقل مندی اسی کو کہتے ہیں۔ لا تغضب الجلیس، جلیس کہتے ہیں ہم نشیں، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے کو، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے کو، یا آپ اس کا ترجمہ کریں ہم نشیں کو ناراض مت کرو۔ کسی کو تم سے لگاؤ ہے، محبت ہے، وہ تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اب
کوئی ایسا نہ ہو کہ کبھی تم اس کو ناراض کر دو، کوئی بات بول کر کے غصہ دلا دو، جیسی بات ہے وہ دشمنی پھر ہوتی ہے، رشتہ خراب ہوتا ہے۔ اور رشتہ توڑنے کے سلسلے میں حدیث میں بھی وعید آئی، لا توحش الانیسا، توحش کہتے ہیں ڈرانا وغیرہ، خوف دلانا، لا توحش الانیسا، انیس کہتے ہیں وہی مانوس، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا، یا جو آپ سے قریب ہوگا۔ کون ہوگا قریب؟ جس کو آپ سے انس ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، لگاؤ ہو جائے گا، وہ آپ کے قریب ہو جائے گا، تو انیس کہتے ہیں مانوس شخص کو۔ جیسے طوطے کو جب انسان پالتا ہے تو وہ مانوس ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کو ایک الفت اور محبت ہو جاتی ہے، قربت ہو جاتی ہے، ایک اپنائیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لا توحش الانیسا، تو انس رکھنے والے کو، محبت رکھنے والے کو، مانوس شخص کو وحشت میں مت ڈالو، ڈراؤ مت، کچھ نہ کچھ بول کر کے ڈرا دو اس کو۔ لا تکثر العتاب، زیادہ غصہ مت کیا کرو، زیادہ ناراض مت ہوا کرو۔ تنفر الاصحاب، اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہاں بھی دیکھیے فعل امر ہے، فعل امر کا جواب ہے، فعل نہیں کا جواب ہے۔ یہاں پہ فعل نہیں کا بھی جواب وہی ہوتا ہے جیسا فعل امر کا جواب کا حکم ہے وہی۔ تنفر الاصحاب، اگر زیادہ غصہ کرو گے، زیادہ لان تان بکو گے تو کیا ہوگا؟ تم دوستوں کو نفرت میں ڈال دو گے، متنفر کر دو گے، نفرت دلا دو گے وغیرہ۔ فکثرت المعاتبہ، کیونکہ زیادہ ناراضگی یا زیادہ برا بھلا کہنا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ تدعو الی المجانبہ، کنارہ کشی، علیحدگی، دوری کا سبب بنتا ہے، کنارہ کشی کا یا دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ تدعو کا مطلب تسبب، سبب بندہ۔ وَإِنْ حَلَلْتَ مَجْلِسًا بَيْنَ صَرَاطِ رُؤَسَا، وَإِنْ حَلَلْتَ مَجْلِسًا، اور اگر تم کسی مجلس میں رہو، بین صراط رؤسا، رئیسوں کے، مالداروں کے درمیان، رئیسوں کے یا سرداروں کے درمیان، مطلب بڑے بڑے لوگوں کے درمیان اگر تم کسی مجلس میں ہو، تو اب مجلس کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ فاقصد رضا الجماعہ، تو جماعت کی خوشنودی چاہو۔ فاقصد رضا الجماعہ، تو جماعت کی خوشنودی، یعنی پوری جماعت مجلس میں جتنے لوگ ہیں پوری جماعت ہو گئی، تو جماعت کی یعنی تمام لوگوں کی خوشنودی چاہو، تمام لوگوں کی خوشنودی کا خیال کرو، تمام لوگوں کی خوشی کا خیال کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہم کہہ دیں یا کچھ ایسی حرکت ہم کر دیں جس سے لوگ ناراض ہو جائیں، تو لوگوں کی خوشی کا تم خیال رکھو۔ وَكُنْ غُلَامَ الطَّاعَةِ، اطاعت کے غلام بن جاؤ، اطاعت و فرمانبرداری کے غلام بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کے غلام بننے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری کے غلام بننے کا مطلب یہ ہے کہ مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، ہے نا، جو بڑے کہہ رہے ہوں ان کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرو، اور متفقہ طور پر کوئی بات سامنے آتی ہے اس کو مانو، ہٹ دھرم مت بنو، ضدی مت بنو۔ وقل من الکلام، اور ایسی بات کہو، بات اگر کہنا ہے تم کو تو ایسی بات کہو، مارا قبل مقام، جو موقع محل کے مناسب ہو۔ کرائق الاشعار، جیسے کہ اچھے اشعار ہوا کرتے ہیں، وطیب الاخبار، یا اچھی خبریں، نیوز ہوا کرتی ہیں۔ آگے دیکھیے، وترک کلام السفلہ، بیوقوفوں کی باتوں کو چھوڑو، بیوقوفوں کی باتوں کو چھوڑ دو، یعنی بیوقوفوں کی طرح بات مت کرو۔ والنکت المبتذلہ، اور گھٹیے لطیفوں کو بھی چھوڑو، یا گھٹیے نکتے کے بھی، نکتہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کہ جیسے انہوں بولتے ہیں نا کہ یہ بہت ہی باریک نکتہ ہے، اس مسئلے میں یہ ایک بہت باریک نکتہ ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ تو گھٹیے لطیفوں کو چھوڑو یا گھٹیے نکتوں کو چھوڑو، یعنی گھٹیا جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑو، ہٹاؤ، بات کرنا ہے تو اچھی بات کہو۔ ولا تکن ملحاحا، ضدی مت بنو، اڑیل مت بنو، بولتے ہیں ضدی اڑیل، یہ لغت میں اس کا الح کہتے ہیں، کسی چیز پر اصرار کرنا، بار بار مصر ہو جانا، بضد ہو جانا، تو ضدی مت بنو، اڑیل مت بنو۔ واجتنب المزاح، اور مذاق سے پرہیز کرو، مذاق سے پرہیز کرو۔ مذاق زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اپنی امیج خراب ہوتی ہے،
اپنا ایک وزن خراب ہوتا ہے۔ فکثرت المجون، اس لیے کہ زیادہ بیہودگی یا بے شرمی، یہ ترجمہ ہوگا، مجون کا ترجمہ یہی لغت میں، زیادہ بیہودگی یا زیادہ بے شرمی، نوع من الجنون، دیوانگی کی ایک قسم ہے، پاگل پنی کی ایک قسم ہے۔ تو زیادہ بیہودگی اور بے شرمی ایک طرح کا پاگل پن ہے، یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ زیادہ بیہودگی، زیادہ بے شرمی کی باتیں وغیرہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا پاگل پن ہے۔ امید آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا ترجمہ پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔